لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین نے ہمیں یہ جمعہ کا دن دے کر سارے جہان میں آئی ہوئی قوموں پر فوقیت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ تم کو فوقیت دی گئی یہود و نصارہ پر۔ ان لوگوں نے نظر انداز کیا، رب العالمین دینا چاہتا تھا جمعہ، اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اسی لیے ہم ہیں آنے کے اعتبار سے دنیا میں آخر، لیکن کل قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے۔ یہ امت محمدیہ کے فضائل میں سے ہے، اس لیے مسلمانوں جمعہ کا اہتمام کیا کرو، کم سے کم جمعہ کے دن اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، اس طرح جس طرح کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ آج کے جمعہ کے اس خطبے کے اندر جس موضوع کو میں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کا موضوع ہے ہر شخص اپنے آپ میں ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں وہ جواب دہ ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے، ایمان والو، اللہ سے خیانت نہ کرو، رسول کی خیانت نہ کرو، اور آپس میں جانتے ہوئے خیانتیں نہ کیا کرو۔ خیانت کا کیا مفہوم ہے، اس کی وضاحت ہوگی۔ اس سے پہلے اس آیت کے شان نزول، اس آیت سے ایک واقعہ تعلق رکھتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک جنگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے، اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، جو مسلمانوں نے خندقیں کھودی تھیں اپنے بچاؤ کے لیے۔ جنگ احزاب، احزاب یہ حزب کی جمع ہے، حزب مانے گروہ، لشکر، احزاب بہت سارے لشکر۔ قرآن مجید میں بھی اس کے متعلق سورہ ہے، پوری سورہ احزاب، اس کے اندر رب العالمین نے اس جنگ کا پورا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی میں سے ایک واقعہ ہے، اس آیت سے اس کا تعلق ہے، شان نزول ہے۔ ایک صحابی ہیں ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ چونکہ جنگ احزاب اپنے اندر بہت سے اسباق رکھتی ہے، بہت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جنگ احزاب کے اندر ظاہر ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ جو پتھر پیٹ سے باندھنے کا، وہ اسی جنگ کے اندر ہے۔ صحابہ میں سے بعض نے کہا، اللہ کے رسول، ایک تو یہ کہ صبح سے یہ خندق کھودنا پڑتی ہے، دوسرا کھانے کو کوئی خاص سامان نہیں ہے۔ صحابی نے اپنے پیٹ کو کھول کر دکھایا کہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ نبی نے اپنا کپڑا اٹھا کر بتایا کہ کئی پتھر میرے پیٹ سے بندھے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا دشمنوں سے۔ دشمنان اسلام اس وقت کی سب سے بڑی طاقت بن کر مدینہ کے کنارے پر آ کر ٹھہر گئے، پورے لاکھوں لشکر اور ہتھیار کے ساتھ، افراد کے ساتھ جنگ کرنے والے پورے افراد، جنگ کے متعلق اس وقت کے جو ہتھیار، وہ سارے کے سارے ان کے پاس موجود۔ مسلمانوں کے لیے مقابلے کی وہ نہیں تھی، اس لیے یہ تدبیر کی گئی کہ خندقیں کھود کر ایک طرف سے اپنا بچاؤ کیا جائے۔ اسی پتھر کے منظر کو دیکھ کر گھر میں جا کر صحابی نے اپنی بیوی سے کہا، کچھ ہے تو انتظام کرو۔ حضرت انس کی والدہ، انہوں نے کچھ بنایا، اور حضرت انس چونکہ 10 11 سال 12 سال کے تھے،
کہا جاؤ نبی سے کہو اور کان میں کہنا کہ آپ گھر پر تشریف لائیے کھانے کے لیے اور اپنے ساتھ کچھ احباب کو بھی لا لیجیے، اور کہا کہ جا کے نبی کے کان میں ہی کہنا کیونکہ زیادہ نہیں ہے تھوڑا ہی ہے۔ حضرت انس آئے، انہوں نے ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو اے خندق والو چلو دعوت آئی ہے۔ اب حضرت انس گھبرا گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں کو لے کر اپنے ساتھ اٹھے، والدہ نے کہا تھا کچھ لوگوں کو اور لا لے کہنا، تیزی کے ساتھ گھر کے اندر پہنچے اور جا کر خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ والدہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لا رہے ہیں؟ کہا ہاں خود لا رہے ہیں۔ کہا تب مت گھبراؤ۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہانڈی کو سامنے رکھ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نکالتے گئے چند لوگوں کا کھانا سینکڑوں لوگوں نے کھایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور مسلمانوں ہمارے لیے سبق تھا کہ ہمارے نبی نے پتھر باندھے ہیں پیٹ، بھوک کی وجہ سے پیٹ چپٹنے لگتا ہے، اس تسلی کے لیے یہ تھا۔ مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم سب کچھ بھلا سکتے ہیں لیکن اپنے عقیدہ اور ایمان کو نہیں بھلا سکتے۔ مسلمانوں نے صرف اپنی جانوں کا نہیں، اپنے عقیدہ اور ایمان کا دفاع کیا تھا۔ اسی جنگ کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کے سب لشکروں کو لوٹا دیا۔ اللہ نے ہوا چلا دی، ایسی ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی بڑی بڑی دیکھیں جو کھانا پکاتے تھے وہ الٹ پلٹ کر ادھر کی ادھر ہو گئیں۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھسے اور اپنے ہتھیار والا کپڑا، سپاہی والا کپڑا وہ اتارنے لگے۔ جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ وقد وضعت سلاحک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہتھیار کو رکھ دیا۔ فَإِنَّ الْمَلَائِكَ لَمْ تَضَعْ أَسْلِحَتَهَا، لیکن اللہ کے رسول فرشتوں نے اپنے ہتھیار ابھی نہیں رکھے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل نے کہا قُمْ بِمَنْ مَعَكَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى يَهُودِ بَنِي قُرَيْظَةَ، یہود بنی قریظہ کی طرف چلیے، انہوں نے آپ کے عہد و پیمان کو توڑا ہے، انہوں نے غداری کی ہے۔ غداری کوئی معمولی نہیں تھی، سامنے دشمن کھلا ہوا، نبی نے ان سب سے معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ کے بحیثیت باشندے ہم سب ایک ہیں، اگر دشمن کا حملہ تم پر ہوگا تو ہم کھڑے ہوں گے دفاع کے لیے، اور ہم پر اگر حملہ ہوگا تو تم کھڑے ہوگے، ہم کھڑے ہوں گے تمہارے لیے، تم ہمارے لیے کھڑے ہوگے۔ بحیثیت وطنی، وطن کی حیثیت سے، ہم باشندے ہونے کی حیثیت سے ایک ہیں، ہم پر حملہ ہم سب پر حملہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس قلعے تھے، یہود کے پاس، بنو قریظہ کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اور عورتوں کو اس طرف حوالے کیا تھا۔ انہوں نے غداری کی، اندر اندر سامنے والے لشکر سے مل گئے، وہ تو اللہ کی مدد آئی کہ رب العالمین نے ان سب کو رسوا و ذلیل کر کے بھگایا۔ ورنہ آپ سوچو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا اگر مسلمان اس میں ہار جاتے، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا؟ جن کے حوالے بیوی اور بچے کیے ہیں، عورتیں کی ہیں، وہی غداری کر رہا ہے۔ نبی کو خبر دی گئی، جبرائیل نے کہا غداری کی ہے، اس لیے ان کے ساتھ چلیے، ان سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ کے اندر فرشتوں کا نزول ہوا ہے، جبرائیل فرشتے لے کر آئے ہیں، اسی لیے نبی سے کہا کہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے ہیں۔ نبی نے سر نکالا اور حکم دیا من کان طاعیا مطیعا فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے مطیع و فرما بردار ہے وہ اب عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے گا۔ سب کو حکم ہوا کہ بنو قریظہ کی طرف چلو، کیونکہ یہود نے بدعہدی کی ہے، اور یہ یہود ان کی بدعہدی دنیا کے سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنے انبیاء اور رسول کو مارا، تہمتیں لگائیں،
حتیٰ کہ رب العالمین سے بھی انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا۔ قرآن بھی بھرا پڑا ہوا ہے، تاریخ بھی دنیا کی بھری پڑی ہوئی ہے۔ یہ قوم وہ ہے کہ جس نے اپنے نبی پر تہمتیں لگائیں، جس نے اپنے نبیوں کو ستایا، اس لیے ان سے عہد و پیمان توڑے جانا کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن مسلمان چونکہ ابھی مدینہ کے اندر دھیرے دھیرے طاقت و قوت میں تبدیل ہو رہے تھے اور انہوں نے بہت بڑی بدعہدی کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا، وہ سب کے سب قلعے میں بند ہو گئے، 20 دن سے اوپر ہو گئے۔ اب ان کے لیے تنگی ہو گئی کھانے اور پینے کی، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنا محاصرہ ہٹا لیجئے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مانیں گے، اور اس کے لیے اپنے میں سے ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تم اپنے میں سے ایک ابو لبابہ کو بھیجئے، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ابو لبابہ سے انہوں نے مشورہ کیا تو ابو لبابہ نے صاف کہہ دیا مارے جاؤ گے، اشارہ کیا، اشارہ تھا کہ تمہاری گردنیں الگ کی جائیں گی۔ یہ بات ابو لبابہ نے جب کہی، اصل میں یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ ہم سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، یہودیوں نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی مشورے کے لیے بھیجو، ابو لبابہ کو بھیجا، اور اس کے بعد ان سے مشورہ کیا ہم سعد بن معاذ کو اپنے لیے فیصل مانتے ہیں، سعد بن معاذ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ اسی وقت کہا ابو لبابہ نے کہ حضرت سعد کا تو یہ فیصلہ ہے، لیکن اب ابو لبابہ کہتے ہیں میرا ایک قدم نہیں بڑھا تھا ابھی اس بات کے کہنے کے بعد، انی قد علمت خنت اللہ ورسولہ، میں نے فوراً دل میں یہ بات جان لی کہ میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے خیانت کی ہے، کیونکہ مجھے یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ بتائیں ان کو جا کر، خالی مشورے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ کہا میرے دل نے یہ فوراً تسلیم کر لیا کہ میں نے اللہ اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آیا اور ایک ستون سے اپنے پاپ کو باندھ لیا اور کہا واللہ لا اذوق طعاما ولا شرابا حتى اموت او يتوب اللہ علیہ، اب میں اس ستون سے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، نہ پیوں گا نہ کھاؤں گا، مجھے موت آ جائے یا اللہ رب العالمین میری توبہ قبول کر لے۔ 5-6 دن گزر گئے، نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ اس کے بعد رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی خیانت نہ کیا کرو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، اس آیت کے اندر گویا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول کی گئی، کیونکہ اللہ نے کہا اے ایمان والو، ابو لبابہ سے غلطی ضرور ہوئی لیکن ایمان سے خارج نہیں ہوئے، اس لیے صحابہ اٹھے اور ابو لبابہ کو خوشخبری دینے لگے، مبارکبادی دینے لگے۔ ابو لبابہ نے کہا کہ میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنے ہاتھ سے کھولے میری رسی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا، اس کے بعد ابو لبابہ نے کہا میری توبہ میں سے یہ ہے، میں نے یہ نیت کر لی ہے میں اس گھر کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں جس گھر میں مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو اس آیت کے ذریعے سے بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے، ابو لبابہ کے دل کے اندر یہ بات کیوں آئی، کیوں نرمی پیدا ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ ابو لبابہ کے گھر وہیں یہودیوں کے قریب تھا، ان کا مال، ان کے بچے سب وہیں تھے، اس لیے ان کے دل کے اندر یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی اور احساس ہوا اور انہوں نے فوراً تسلیم کیا مجھ سے اللہ اس کے رسول کی خیانت ہو گئی۔ ہم ہندوستان میں ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے کفر کا ماحول ہے، بہت سے ہمارے ملنے جلنے والے، بہت سارے ہمارے قریبی جو کفر پر ہیں، کافر ہیں،
ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں، یہ واقعہ ہمیں بہت حساس بناتا ہے، بہت اسباق سکھاتا ہے، ہمارے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ ہم ہندوستانیوں کے اندر ان کے بیچ میں رہتے ہوئے ہماری جائیدادیں ہیں، ہمارے آل و اولاد ہیں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے خیانت کر کے، بدعمالیاں کر کے ہم اپنی حفاظت کر لے جائیں گے، ہم اپنی نسل کو بچا لے جائیں گے، یہ واقعہ ہمیں ہمت دلاتا ہے کہ کبھی اس طرح نہ سوچو۔ دین سے بے خبر ہو کر، دین سے غداری کر کر ہم ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں، یہ سبق ہے اس واقعے کے اندر کہ اس صحابی نے اپنے بیوی بچوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھوڑی دیر کے لیے ان کے ذہن سے چلی گئی۔ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے فوراً احساس ہوا، اپنی توبہ عرش سے قبول کروا لی۔ لیکن ہم سے اگر کچھ ہو گیا ایسا اور ہم یہی جیتے رہے، ہمارا کیا حال ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ کیونکہ بہت سے نوجوان جو ابھی اپنی زندگی کے منازل کو طے کر رہے ہیں ترقی کے، وہ یہ سوچتے ہیں اس ملک کے اندر سیاست میں ہم حصہ لے کر اور سیاسی بن کر ہم اپنی اور اپنوں کی حفاظت کر لے جائیں گے، اور وہ طریقہ اپناتے ہیں جو کفر کا طریقہ ہے۔ ابھی وہ اس لائق نہیں بنے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کا لیڈر اور قائد مانا جائے، لیکن وہ اس بھیڑ میں اور اس ریس میں دوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے غیر مسلمین کو ان کے تہواروں پر مبارکبادی دے کر سوچتے ہیں کہ اب ہمیں آگے سب کا لیڈرز منایا جائے گا۔ ان کے تہواروں پر جا کر، ان کے منڈپوں پر جا کر وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ملک کے جو حالات ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے پکش میں کر لے جائیں گے۔ تو یہ ہماری بھول ہے۔ ایمان کا سودا کر کے، عقیدے کا سودا کر کے ہم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو مسلمان قوم کی کیا حفاظت کرو گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، ترقی کی وہ راہ ہی چنو جس راہ کے ذریعے سے سب سے پہلے تمہارے عقیدے اور ایمان کی حفاظت ہو۔ دوسروں کی بات میں سوچو، پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو۔ آپ اہل علم سے پوچھو کہ غیر مسلمین کے تہواروں پر مبارکبادی دینے کا کیا حکم ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد سب سے بڑے نمونہ ہے، آئیڈیل۔ اب ان کی زندگی کو پڑھیے، کیا وہ اتنے بڑے عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ملک سے وفاداری، باشندوں کے ساتھ رہنے اور گنگا جمنی تہذیب کو پرچار کے لیے کیا یہ سب کیا؟ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری؟ وہ تو اسی ماحول میں تھے۔ ان سے بڑا سیاستدان کون ہو سکتا ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا؟ کون ہو سکتا ہے ان سے بڑا؟ اس لیے اگر ہم قائد بننا چاہتے ہیں، لیڈر بننا چاہتے ہیں، مولانا ابوالکلام کی زندگی کو پڑھو رحمہ اللہ۔ دیکھو انہوں نے ان حالات کا کیسے سامنا کیا، ان کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا عقیدہ ایمان کیسے بچایا۔ وہ کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہندوستانی ہیں۔ آج کا لیڈر کہتا ہے کہ پہلے میں ہندوستانی ہوں، بعد میں مسلمان ہوں۔ یہ کمزوری کیوں آئی؟ یہ کمزوری ہم نے اپنے رب سے وفاداری چھوڑی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی، مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ اسی لیے آج ہم مجبور ہوئے کہ جس قوم کے سامنے، جو قوم ہم کو قائد مانتی تھی، جو قوم ہمارے فیصلوں سے راضی ہوتی تھی، جو قوم اپنی بیوی بچوں اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہمارے ہاں امانتیں رکھتی تھی، آج ہم اپنی ہی امانتوں سے بے خبر ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آخری جو ٹکڑا ہے، اور آپس میں خیانتیں نہ کرو، باوجود یہ کہ تم جانتے ہو ہم ایک دوسرے کے حقوق ماریں، ہم آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کر کر ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کریں،
ہم سگے بھائی کے لیے دشمن بن جائیں، یہ سب خیانتیں ہیں. ہم ایک دوسرے کے حق کو مار کر بیٹھے رہے. اس لیے کہا گیا اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ کی خیانت یہ ہے کہ اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے تم اس کو ادا نہ کرو. رسول کی خیانت یہ ہے کہ سنت کا جو طریقہ ہے تم اس کے مطابق زندگی نہ گزارو. آپس کی خیانتیں یہ ہیں کہ جو تمہارے اوپر ایک دوسرے کے حقوق جوڑے گئے ہیں تم اس کو ادا نہ کرو. یہی اللہ نے اس آیت کے اندر کہا ہے، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کی خیانت نہ کرو. اور اس آیت کے ساتھ یہ شان نزول ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہمیں رہنے کا سلیقہ اور عقیدہ اور ہمیں مضبوطی عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے اور کئی ایک احادیث کی کتابوں میں ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. لوگوں تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا. سب سے پہلے کہا الامام راعٍ، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو گورنر ہوتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، اور اللہ رب العالمین اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا. جو رعایا کے حقوق ہوتے ہیں اس کو کس حد تک ادا کیا. اسی لیے امارت، عہدہ، منصب، اس کو مانگ کر لینا، اس کے لیے چاہت رکھنا، اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنا اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے جیسا ہے. صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امیر بنا دیجئے، فلاں جگہ کا گورنر بنا دیجئے. آپ نے کہا ہے میرے صحابی میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، تم امارت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. امارت انہا امانہ، یہ ذمہ داریاں امانتیں ہوتی ہیں. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اکثر قیامت کے دن ذمہ داری لینے والے ذلیل و رسوا نظر آئیں گے. إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا، بہت چند لوگوں کے کہ جن کو ذمہ داریاں دی گئیں اور انہوں نے ان ذمہ داریوں کو پورا کیا، ورنہ اکثر ذمہ داری لینے والا کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے میرے صحابی اس چیز کی تمنا تم نہ کرو، اس چیز کی چاہت نہ کرو، اس کو نہ مانو. میرے بھائیو، امارت، ذمہ داری، قیادت یہ بہت بڑی چیز ہے. لوگوں نے اس کو ہنسی مذاق سمجھ لیا، لوٹ مار کا ذریعہ سمجھ لیا، ڈاکہ زنی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے. اسی لیے خیر چلا گیا ہمارے یہاں سے. جب ہمارا قائد ہی بنتا ہے لوگوں کی لاشوں پر چل کر، لوگوں کے اموال کو لوٹ کر، لوگوں کی عزت و آبرو کو ختم کر کر، اس قائد سے کیا آپ تمنا کر سکتے ہیں، کیا آرزو کر سکتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، امارت کی مت سوچو. اللہ رب العالمین جس کو چن لے، جو مسلمانوں کا قائد بنا دیا جائے، جو مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے، جو مسلمانوں کا بادشاہ بن جائے، اب تم سب اس کی اطاعت و فرما برداری کرو، جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلے. اگر کچھ خرابی کرے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کی اصلاح فرما دے. طاقت ہے، ہمت ہے تو سامنے جا کر اس سے کہہ دو کہ تم غلط کر رہے ہو، اور اگر نہیں ہے طاقت، اللہ سے دعا کرو، سجدوں میں دعا کرو. اس کے خلاف ادھر ادھر بغاوتیں نہ کرو، اس کے خلاف ادھر ادھر باتیں نہ کرو. اس سے شریعت نے روکا ہے. اس سے انارکی پھیلے گی، اس سے فتنہ فساد ہوگا، اس سے لوگوں کی جان و مال جائیں گی. اس لیے یہ اصول ہے شریعت میں کہ جب تمہارا کوئی امام ہو، جب بادشاہ ہو، تو اس کے خلاف نہ جاؤ. اگر حق کی بات کہنا ہے، ہمت ہے، تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دو یہ اکبر جہاد ہے. کلمت حق عند سلطان جائر،
जाबिर और जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर तुम कलमा हक कह दो, ये अकबर जिहाद है, लेकिन उसके पीठ पीछे ना कहते फिरो। अगर पीठ पीछे करोगे तो तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे जाएंगे। ये मुसलमानों को उसूल सिखाया है शरीयत ने। इसलिए पहली चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुसलमानों का जो जिम्मेदार बनता है, कायद बनता है, बादशाह बनता है, खलीफा बनता है, उसकी जिम्मेदारी है अपनी रियाया से मुतालिक वो पूछा जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि इमारत को तलब ना करो, अगर मिल जाए तो रब्बुल आलमीन की मदद रहती है, फरिश्तों की मदद रहती है, लोगों की मदद रहती है। और अगर तुम मांग कर लोगे उसको तो अल्लाह अपनी मदद हटा लेता है, फरिश्तों की मदद हट जाती है, लोग भी फिर हट जाते हैं। और हिंदुस्तान और इन डेमोक्रेसी जैसे मुल्कों के अंदर आए दिन हम वो मंजर देखते हैं कि जिसने ओहदा मांगा, बहुत एक वक्त में कायद और लीडर बना घूमा, जब पब्लिक अपने मन पर आती है तो उसको रोड पर दौड़ा देती है। इसलिए मेरे भाइयों, ये ओहदा और मनसब मांगने वाले अक्सर जलील और रुसवा हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अमानत मिले, उसकी जिम्मेदारी को निभाओ, तो कल कयामत के दिन रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। दोनों चीजें हैं, फजीलत भी है और उसके डराया भी गया है। दूसरी चीज आपने फरमाया अर्रजुलु राइन फी अहली बैतिही। अब हर शख्स अपने घर में अपने घर वालों का जिम्मेदार है। ये बहुत अहम टुकड़ा है, ये बहुत अहम है, इसको हम सबको समझना है। हमारे सारे लोगों की जिंदगी से इसका ताल्लुक है। हर आदमी अपने घर का जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। मुसलमानों, इस बात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत गौर करो, समझो। कुरान में कहा अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। जिम्मेदार हो तुम अपने घर के, उस जिम्मेदारी को किस हद तक अदा कर रहे हो उसके बारे में गौर करो। नारेबाजी से बचो, हुल्लड़बाजी से बचो, लोगों के जज्बाती बयानों से बचो। कोई भी आए हमारे दरमियान में जज्बाती बातें कर कर हमको उभार कर चला जाए और हम ऐसा कदम उठाएं जिससे हम अपना भी नुकसान करें और मुसलमानों के तई भी नुकसानदेह साबित हो, ऐसा ना करो। अपनी समझ और अकल को इस्तेमाल करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें तुम्हारे घर का जिम्मेदार बनाया है, तुम्हारे घर के बारे में तुमसे सवाल होगा। सारी दुनिया के बादशाहों के बारे में, लीडरों के बारे में तुमसे सवाल नहीं होगा। इस बात को समझो अच्छी तरीके से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कफा बिल मर्इ इस्मन अन युज़य्या, कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए काफ़ी है कि वो जिसका जिम्मेदार बना गया है उनको पूरी तरह से रोज़ी ना दे सके। घर के अंदर आकर मुंह लटक जाता है, बाहर जाकर बड़ी बड़ी बातें हैं, घर के अंदर आकर हालात बदल जाते हैं। बाहर लीडर बना फिरता है और घर के अंदर आकर कुछ समझ में नहीं आता क्या करे। क्यों? न किचन दुरुस्त है, न सोने की जगह दुरुस्त है, न बच्चों की तालीम है, क्या करें? मेरे भाइयों, अक्सर बड़ा तबका हमारा इस चीज़ से दो चार है। वजह क्या है? हमने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है उसको नहीं समझा। जो नहीं है जिम्मेदारी उसको अपने ऊपर बोझ बना लिया और जो है उसको अदा करने की तरफ तवज्जो नहीं की। इसलिए मुस्लिम नौजवानों, आप अपनी जिंदगियां उस राह पर लेकर चलो जिस राह से तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत तक पहुंचा दे। वो राह ना अपनाओ जो तुम्हें जला दे, दुनिया के अंदर भी जलील और रुसवा हो और कल क़यामत के दिन भी रब्बुल आलमीन के सामने ना ठहर सको। बहुत अहम मसला है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, वालिद का इंतकाल हो गया, उन्होंने माँ को महर ही नहीं दिया था, क्या किया जाए? कितनी शर्म और आर की बात है। एक मुसलमान ये अहद करता है, निकाह ये अहद है और जिसकी बिना पर ये हलाल हुआ है वो महर है और उसी को अदा किए बगैर मर जाता है। और अगर मामला ये है जो नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स वल्लज़ी तज़व्वजल मरअ अला सिदाक़िन, कोई आदमी किसी औरत से किसी महर पर निकाह करता है, दिल में देना नहीं है, नियत के अंदर अदायगी नहीं है,
لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے لکھا دیتا ہے کاغذ پر، آپ نے فرمایا فَهُوَ زَانٍ، وہ زناکار ہے۔ اگر اس نے نیت بنائی ہوئی ہے لکھ دو، آپ 5 لاکھ 10 لاکھ لکھ دو، دینا نہیں ہے مجھے، نیت یہی ہے، اور اسی طرح سے مر گیا، اب وہ سوچے کہ اس نے اپنے پیچھے اپنی اولاد کو کس طرح چھوڑا ہے۔ نیت میں دینے کا تھا لیکن ماحول ہے نہیں دیتے ہیں، معاف کرا لیتے ہیں، یہ سستی اور غفلت مسلمانوں اچھی نہیں، یہ حقوق کی ادائیگی ہے، یہ خیانت ہے تمہاری آپس میں، اس لیے اس بات کو سمجھو مسلمانوں۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کوئی انسان قرضہ لیتا ہے، اس کی نیت کے اندر قرضے کو دینا نہیں ہے، قرضے لیتے گھومتا ہے، نیت میں ہے نہیں دینا ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن آگا فَهُوَ السَّارِقُ، وہ چور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ معمولی سمجھیں، یہ ساری ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی اور گلی اور کوچے کا لیڈر بننے کی ہمیں سوچنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے گھروں کی اصلاح کرو، اپنے گھروں کو اچھا بناؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، میری مسلم خواتین اس بات کو نبی کی اچھی طرح سنو، آپ ذمہ دار بنائی گئی ہو اپنے گھر، شوہر کے گھر کی، اس کی اولاد کی، یہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن رب العالمین تم سے پوچھے گا۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، اپنے شوہروں کو تھوڑے پر جو لے کر آئیں اس پر قناعت کرو، اپنے بچوں کے سامنے برے القاب کے ساتھ اپنے شوہر کو نہ بلاؤ، اس کو گالی نہ دو، اس کے خاندان کو آر نہ دلاؤ۔ تمہاری یہ باتیں، تمہاری یہ لڑائی جھگڑے کہیں ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ فکر تو پیدا نہیں کر رہی ہے جس فکر کی شکل میں آج مسلمانوں کی عزت لٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بچے گھر میں آتے ہیں، ان کو جہنم دکھتا ہے گھر، عذاب دکھتا ہے گھر، وہی میاں بیوی کے جھگڑے، والدین کے جھگڑے، وہی ہر وقت وہ دیکھتے دیکھتے جب باہر ان کو کوئی ملتا ہے، وہ باہر کی دنیا ان کو بڑی خوشنما نظر آتی ہے، باہر والے کے ساتھ گھومتے ہوئے جو لمحات وہ گزارتے ہیں چین و سکون نظر آتا ہے ان کو، لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچے ان کا چین و سکون بے قراری میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ گھر کا ماحول کہیں ہمارے ذمہ دار تو نہیں بن رہا ہے، جو ہمارے لیے ہمارے شرم آر کی بات ہے کہ آج مسلم نوجوان، مسلم خاندان کی لڑکیاں غیر مسلمین کے ساتھ جانے لگی۔ کہیں ہمارے گھر کا یہ کردار، ماں اور بہنوں تمہارے اخلاق کہیں اس طرح کا کردار تو ادا نہیں کر رہے ہیں کہ جس کی بنا پر عام مسلم قوم ذلیل اور رسوا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سوچو، فکر کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا تؤدی المرأة حق ربها حتی تؤدی حق زوجها، کوئی عورت کتنی پارسا کیوں نہ ہو، اللہ والی کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، روزے رکھنے والی کیوں نہ ہو، نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جس کے ہاتھ میں، وہ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر رہی ہے، کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں۔ اس لیے میرے ماں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی عورت کو نہ بتاؤں؟ کہا اللہ کے رسول بتائیے، کہا وہ عورت الودود العودہ، کہا کہ محبت کرنے والیاں، بچے جننے والیاں، اور اپنے شوہر کا اتنا خیال رکھنے والیاں کہ اگر ان کا شوہر ناراض ہو جائے تضع یدها فی یدها، کہتی ہے لا اذوق غمزا حتی ترضیہ، اگر شوہر ناراض ہو جائے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اللہ کی قسم میں جب تک آنکھ بند نہیں کروں گی، نہیں سوؤں گی، نہیں چین و سکون لوں گی جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ ہے تمہارے اندر یہ جذبہ، کر دیکھو، بڑے سے بڑے کٹر دل والا شوہر نرم ہو جائے گا، تمہارے قدموں کے نیچے قالین بچھا دے گا۔ میرے بہنوں، میری ماں اور بہنوں، اس طرف توجہ دو، ہم مسلمان ہیں، عزت اور آبرو کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، اگر عزت و آبرو محفوظ نہ ہو تو ہماری زندگیاں بیکار ہیں۔ ہمیں نبی نے سر اٹھا کر جینا سکھایا ہے، مدینہ کی چھوٹی سی بستی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی وقت کی حکومتوں کو ہلا دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ تقوی اور طہارت تھی۔
پاکیزگی تھی، مسلمانوں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میرے ماں اور بہنوں، ایسا کردار ادا کرو کیونکہ تم سے کل سوال ہونے والا ہے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والخادم راع فی مال سیدہ، کوئی کسی کے ہاں ذمہ دار ہے، جاب کرتا ہے، منیم ہے، کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے والا ہے، وہ اپنے مالک کے مال میں اور اس ذمہ داری میں، وہ ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی بھی میدان سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو اس نے طے کیا ہے مالک سے، وہ اس کو ادا کرے، تبھی جا کر روزی حلال ہوگی، ورنہ اس طرح سے بھی روزی حرام ہو جاتی ہے کہ ہم نے کام کچھ لیا تھا، اب اس کے اندر ہم ڈنڈی مارتے ہیں، وقت گزاری کرتے ہیں، چاہے وہ ٹیچر کا پیشہ ہو یا کسی بھی میدان سے تعلق رکھتا ہو۔ مسلمانوں، یہ کردار ادا کرو زندگیوں سے، تب جا کر ہمارے ہم وطن ہم کو ویسی عزت دیں گے جو ہمیں عزت ملتی تھی۔ اور ہم یہ چاہیں کہ ان کے پاؤں سے پاؤں سیاسی طور پر کھڑے ہو جائے، ہمیں عزت مل جائے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لیکن رب العالمین کچھ عقیدہ توحید کی چنگاری اپنے سینے میں رکھتے ہیں، اس لیے امید رکھتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے یہاں ہمارے آباء و اجداد رہے ہیں، ہم بھی یہیں رہنا چاہتے ہیں اور رہیں گے۔ رب العالمین ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، ہمارے اندر وہ قوت ایمانی پیدا فرما جو قوت ایمانی تو نے ہمارے اسلاف کے اندر پیدا فرمائی تھی۔ ہمیں نمازی بنا، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں رب العالمین ان کے قرضے کو ادا کرا دے۔ رب العالمین کہاں جہاں کہیں مسلمان ہو، پریشان حال ہو، رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔